آج کی باتیں کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے. اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں. کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا, تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ. بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں, بڑی چیزوں کو دیکھا تھا, تو ہم سیاڑے ہو گئے, باتیں سمجھ گئے. قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں, تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں. تو قریب پہنچ گئے تھے نا, تو سمجھ آ گئی تھی بات کی. تو ترمذی میں موجود ہے, ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں. یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن, بھئی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیا جائے, معاملات پر توجہ دی جائے, عبادات کا خیال کیا جائے, جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں. تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں. تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر, مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, کہاں ڈھونڈوں. تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے, چونکہ قربان پچھانن والے ہیں تو اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں. حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نا قیامت والے دن کہاں تلاش کروں. تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا. تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا, میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا. ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر, ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے. سیانے بڑے تھے حضرت انس, اور بھلا ہمارا کر رہے تھے. یہ حضور سے پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں, کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے, پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے, ساری جگہ سمجھا دی. چلیں جدید دور آ گیا ہے, انہوں نے لوکیشن بتا دی کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے کام. یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا. فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا, رب سلم امتی رب سلم امتی, یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو وہاں آ جانا, میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا. قربان جائیں. فاضل بریلوی بول پڑے, کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ. تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو. میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے, انہیں تو پتا تھا پہلے ہی. ایک قربان پچھانن والے ہیں, تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں. تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا. فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا. میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے, استاد کو اجازت نہیں دیتے, کہتے ایک ایگزامینر اور آئے گا کوئی جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تو جا. ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے, وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں. یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں, رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں, اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں, اور جب پیپر ہونے لگے تو سراہنے بھی کھڑے ہو جائیں. تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا, جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کولوں کی رب نے حساب لینا. میرے عزیز ہمارا گزارا نہیں حضور کے بغیر. لوگ اصل میں نا ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے, ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. لوگ ہمیں نا بلا وجہ پریشان کرتے ہیں, کبھی جھنڈے سے, کبھی ڈنڈے سے, کبھی جھنڈی سے, کبھی کسی شے سے, کبھی کسی شے سے. کبھی کہتے ہیں وہ نعت اونچی پڑھ لی, کبھی کہتے ہیں سلام اونچا پڑھ لیا, کبھی کہتے ہیں وہ جھنڈیاں لگا دی. میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, پر ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا, ہمارا گزارا نہیں نا بھائی. جو کسے دا عاشق ہوئے وہ گالوں سے دی 100 مکر بہانے کر کے. میں پوچھے میاں صاحب نے مزار تے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نے. تو سا کہنا مکر کردا ہے تے حضور ٹھیک نے. تے مینوں لگدا ہے کہ پولا جان دے سے پے کہ سونا راضی کرنا ہوئے تے موڑ ٹھیک نے. حضور نے ایک دن کہا تھا, حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا.
تو نبی کریم نے سن لیا. اب کیا کریں, دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی. حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے, رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے سن رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں, ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑھنا تھا. اب تو مان جاؤ نا, جو کسی دا عاشق ہوے گل اسے دی کرد ہے 100 مکر بہانے کر کے, 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرتا ہے. میرے عزیز ہماری مجبوری ہے, لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں, ہماری مجبوری ہے, حضور کا میلاد ضروری ہے. لوگ سمجھتے نہیں بات کو, اس لیے بلا وجہ رٹا ڈال کے بیٹھتے ہیں. بھئی ہم نے تو کوئی رٹا ڈالنا نہیں, نہ سیاست کا, نہ دولت کا, نہ اقتدار کا, نہ کسی اور چیز کا. سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے, اتنے محبت دا جھگڑا ہے, یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو میرے عزیز ہمارا حضور کے بغیر گزارا. اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. کیا کروں میں, اب یہ آیت اتنی شاندار ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ اس کا خیال تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہیں گے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں. وہ کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. آیت نازل ہو گئی تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں صحابہ سے؟ فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے, اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں. میں نہیں راضی ہوتا اللہ سے, سارے جائیں گے تو تب تو میں تو کہتا ہی رہوں گا نا قربان پچھانن والے آتا. او گل جان گئے پر گل کھول دے, وہ گل کھول دے نہیں, پتہ چل گیا بات کا. حضور کے بغیر گزارا, حضور کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. اور خود حضور کیا فرماتے ہیں, یہ سنن ابن ماجہ ہے, میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا. یا رسول اللہ کس بات کا؟ فرمایا رب نے اختیار دیا میں چاہوں تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت چلی جائے, اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے, میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معافی دیتا جائے. یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے. تو حضور کیا فرماتے ہیں وہ آدھی امت والا سودا نہیں میں نے قبول کیا, میں نے نہ شفاعت لی ہے کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے, یہ عام بھی ہے اور کفایت کرنے والی بھی ہے. اور حضور نے یہ لفظ کہے, یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دیکھیے گا, اس میں روایت مل جائے گی. حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ خود جملہ استفہامیہ سے بات کرتے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت جو قیامت میں سفارش کروں گا تو پرہیزگاروں کی کروں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں, میں قیامت میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا, میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا, گناہگاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں. کچھ دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا, کسی کا مضمون اس نے تشبیہ کس طرح کی دی ہے مجھے پتہ نہیں, لیکن لکھ دی بات, کہنے لگے ایک وکیل ہوتا ہے ایک شفیع ہوتا ہے. ایک وکیل ہوتا ہے ایک, حضور وکیل نہیں ہمارے, حضور ہمارے شفیع ہیں, شفاعت کرنے والے ہیں. وکیل یہ کہتا ہے جج صاحب سے کہ یہ جس کا میں وکیل ہوں نا اس نے نا غلطی کوئی نہیں کی, اسے معاف کر دیں. وکیل یوں بحث کرتا ہے, کہتا ہے اس نے کیا ہی نہیں, جرم معاف کریں. اور جو شفیع ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مالک اس نے سارے کیے, تو میرے آنے کی لاج رکھ اور اسے معاف کر دے. یہ وکیل اور شفیع کا یہ فرق ہوتا ہے کہ شفیع کہتا ہے سونیا سارے کیے ہیں, بڑے بڑے پاپ کیے ہیں, پر میں جو آ گیا ہوں تو مہربانی کرنا معافی دے دے. میرے عزیز حضور کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہے. ہم نے نا جب یہ بات سمجھ لی, اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے خود بھی کئی مقامات پر اس بات کو کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں, یہ آپ کو مستدرک میں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا, ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا, ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہو جائیں گے, ہر پیغمبر. لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟
हुजूर फरमाते हैं मैं मिंबर छोड़ के रब की बारगाह में खड़ा हो जाऊंगा और इस डर से खड़ा हो जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं जन्नत में चला जाऊं और मेरी उम्मत रह जाए। मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूंगा, रब मेरी उम्मत की सिफारिश कबूल करेगा। फरमाते हैं मैं इतनी सिफारिश करूंगा कि जहन्नुम का दरोगा मुझसे कहेगा कि महबूब कमाल हो गई, आपने तो अपना कोई गुलाम दोज़ख में रहने नहीं दिया, सारे आपने निकाल दिए। किसी शायर ने बड़ी खूब बात की थी, उसने कहा था कि याद रखो क़यामत का जो दिन है ना, ये क़यामत का दिन दरअसल हमारा वक्त होगा ख़ास, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि दुनिया में हमने कई दोस्तियाँ लगाई थी पर झूठी लगा बैठे। एक दोस्ती सच्ची है जो मदीने वाले की है, वो कहते हैं मोहम्मद बूटिया झूठा ही जाग सारा। ये सच्चियाँ मदीने वाले दियाँ यारियाँ, सच्चियाँ मदीने वाले दियाँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ना दुनिया में गुजारा है, ना कब्र में गुजारा है, ना आखिरत में गुजारा है। अब एक सबक है, वो सबक भी आपने ज़रूर याद करना है। जिस शख्सियत के बगैर हमारा गुजारा नहीं, ना कब्र में, ना आशर में, ना पुल सिरात पे, ना मिज़ान अम्बल में, ना हौज़े कौसर पे, तो हमारा उनके बगैर दुनियादारी में गुजारा कैसे हो जाता है। हमारा तजारत भी हुजूर से सीखें, घरदारी भी हुजूर से सीखें, शादी ब्याह के तरीके भी हुजूर से सीखें। जब गुजारा नहीं हुजूर के बगैर तो फिर ज़िंदगी के सारे सलीके हुजूर से सीखें। फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत है, हुजूर की सीरत को पढ़ें, सवाने को पढ़ें, हयात मुबारका का मुताला करें। ये जो हम मिलाद का जुलूस लेके निकलते हैं ना, जब हमने ना बहुत सारी चीज़ों को सतही सा समझ लेते हैं माज़अल्लाह बाज़ औक़ात। ये जब हम मैदान में निकलते हैं ना, मिलाद के जुलूस में हुजूर के नाम का नारा लगाते हैं, तो हम ना ललकारते हैं उस निज़ाम को जो निज़ाम हुजूर से पहले था। अमीर गरीब की तकसीम थी, ज़ात बरादरी की तकसीम थी, छोटे बड़े की तकसीम थी, गोरे काले की तकसीम थी। हम जब मैदान में निकल के नारा लगाते हैं तो हम उस निज़ाम को ललकारते हैं। हम कहते हैं वो निज़ाम नहीं चलेगा, वो हुजूर का मिलाद हो गया है। अब निज़ाम वो है कि जिस प्लेट में अबू बकर सिद्दीक खाना खाएंगे उसी में बिलाल हबशी भी खाएंगे। अब निज़ाम वो है कि अगर गरीब आदमी जुर्म करेगा तो सज़ा मिलेगी, तो अगर गवर्नर का बेटा जुर्म करेगा तो सज़ा उसे भी मिलेगी। अब हुजूर का निज़ाम आ गया, हम उस निज़ाम की तरफ बढ़ते हैं। अपने आप को हुजूर के कदमों की तरफ माइल करें। मिलाद सिर्फ यकम से 12 रबीउल अव्वल तक नहीं, मिलाद सारा साल है, ज़िक्र मिलाद सारा साल है, मिलाद की महफिल सारा। और मिलाद सिर्फ मस्जिद में नहीं, घर में भी ज़िक्र मिलाद, दुकान में भी ज़िक्र मिलाद। ज़िक्र मिलाद से मुराद हुजूर की तारीफ़ें, नबी पाक की शानें, हुजूर की बातें। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें कर, चेहराए वशम्स के इजलाल की बातें करें। अपनी तबीयतें हुजूर के साथ लगाएं, अपने आप को हुजूर के कदमों से वाबस्ता करें और इश्क करें नबी पाक से।